من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بھائیان اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو لوگ فجر کی جماعت سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو فجر کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے، ان الفاظ کے ساتھ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، الہی اس کو بخش دے، الہی اس پہ رحم فرما۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول مبارک تھا کہ حضور فجر کی نماز کے بعد اشراق کا تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت کی فکر میں ایک گھڑی بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب۔ اور یہ حدیث تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، جو آدمی رمضان شریف میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، اللہ اسے 1000 دفعہ تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات فجر کی نماز کے بعد جو لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے جو فضائل حدیثوں میں بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کچھ حصہ، کچھ خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الحدید کی 3 آیات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے چند اہم اصول، اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ زندگی کن اصولوں کو سامنے رکھ کے بسر کی جائے تو کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ آیت نمبر 22 میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے اسے ہم نے پہلے سے لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ میں اسے لکھا ہوا ہے کہ کس دور میں کس قوم پر یا کس انسان پر کون سی مصیبت آئے گی۔ انسانی زندگی میں 2 کیفیتیں بالعموم رہتی ہیں، خوشی یا غم۔ کبھی تو حالات انسان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں،
انسان جس طرح چاہتا ہے اس طرح حالات چل رہے ہیں، اور کبھی انسان کی مرضی کے خلاف حالات صورت اختیار کر لیتے ہیں اور انسان پریشانی سے گزرتا ہے، دکھوں سے گزرتا ہے، غموں سے گزرتا ہے۔ اور یہ دونوں حالات ایسے ہیں کہ ان میں اکثریت اپنی زندگی میں توازن کو قائم نہیں رکھ سکتی، اپنی زندگی کو اعتدال کے راستے پہ گامزن نہیں رکھ سکتے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ غم آئے تو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور مایوسی تک پہنچ جاتے ہیں، اور خوشی ملے تو تکبر میں، فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خوشی دینے والے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو خوشی عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتی ہے، غم مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غم ملنے پر مایوس ہو تو پھر بھی زندگی ان بیلنس ہو گئی، پھر بھی زندگی مشکلات میں گھر گئی۔ اور اگر خوشی کے موقع پر انسان تکبر میں، فخر میں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی زندگی صراط مستقیم سے ہٹ گئی۔ ہر حال میں راہ اعتدال پر رہنا اور اللہ کی رضا کے مطابق چلنا، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، یہ اصول ہمیں قرآن نے عطا کیا۔ اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ایک تسبیح سکھائی گئی ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہی کی حمد ہے ہر حال، الحمدللہ علی کل حال۔ پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 22، اس میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں۔ یعنی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، مثلا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی، مہنگائی ہو گئی اور بیماریاں، یہ ہے فی الارض، مصیبت فی الارض، زمین میں مصیبت آئی، ولا فی انفسکم، تمہاری جانوں میں مصیبت آئی، یعنی بیماریاں یا غیر متوقع واقعات۔ فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، ہم اس مصیبت کو ظاہر کریں، وہ مصیبت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، وہ تقدیر کے مطابق ہی پیدا ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ چیز، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے۔ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، اس لیے کہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پر افسوس نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر فخر نہ کرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ کو پسند نہیں ہے اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ قرآن مجید میں تقدیر کا ذکر کیا ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے۔ جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر، اور تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی،
خیر ہی و شر ہی، تقدیر میں جو بھی ہو، میری بھلائی ہو میرا نقصان ہو، خوشی ہو غم ہو، من اللہ تعالی، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تقدیر پر ایمان یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایک مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایمان کی لذت تمہیں اس وقت محسوس ہوگی کہ جب تمہارا اس بات پر یقین ہو جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے یہ ٹل نہیں سکتی، یہ لکھا ہوا تھا کس طرح ہونا ہے، اور جو مصیبت میرے اوپر نہیں آئی جس سے میں بچ گیا ہوں اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارا یہ یقین ہوگا کہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے یہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت نہیں آئی اسے کوئی لا نہیں سکتا تھا، تو پھر تمہیں ایمان کی لذت حاصل۔ تقدیر کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اور ہر کوئی اس کی تہ تک گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو آسان مثالوں کے ذریعے تو سمجھایا جا سکتا ہے، اجمالاً اتنا ہی سمجھے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ میں اس کی آسان سی تشریح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر انسان کا اختیار کیا ہے، پھر انسان کا حساب کس چیز کا ہوگا؟ جب سب کچھ تقدیر میں ہی لکھا ہے تو پھر انسان کو مکلف کس چیز کا بنایا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ نے اپنے اختیار انسان کو نہیں دیے، اور انسان کے اختیار اس سے چھینے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کے اختیار ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں، وہ انسان کو نہیں دیے، اور جو اختیار اللہ نے انسان کو دیے ہیں وہ اختیار انسان سے چھینے نہیں، سلب نہیں کیے، وہ انسان کو دیے۔ اب ان دونوں کے درمیان چلنا یہ ہے خوش خرامی، یہ ہے کامیاب زندگی، کہ انسان اپنے اختیار کی حدود کو جانتا ہو۔ کس کو جانتا ہو؟ اپنے اختیار کی حدود کو کہاں تک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پرابلم نہیں لیکن ہم نے انہیں اپنی پرابلم بنا لی ہے، وہاں ہمارا اختیار نہیں، اور ہم انہیں چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی ملک برادری میں پیدا ہوا ہے تو وہ کوشش کر کے دوبارہ جٹ برادری میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تو جو اس پرابلم میں پڑ جائے، میں کیوں نہیں ملک برادری میں پیدا ہوا، میں جٹ برادری میں کیوں نہیں پیدا ہوا، ملک میں کیوں ہو گیا؟ اور اگر کوئی جٹ برادری میں پیدا ہوا ہے اب وہ کہ میں نے سید برادری میں پیدا ہونا ہے، ہو سکتا ہے؟ کچھ اختیار جو اختیار اللہ کے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں، وہ انسان کو نہیں دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی پرابلم نہیں اور انسان نے انہیں اپنی پرابلم بنا لی ہے۔ چھت گرنے لگے تو میں باہر بھاگ سکتا ہوں، لیکن اگر آسمان گرنے لگے، سمجھ آ گئی میری بات؟ چھت گرنے لگے تو آپ باہر بھاگ سکتے ہیں کیونکہ چھت تھوڑی سی ہے، مکان کی ایک حد ہے۔ چھت گرنے لگے، کمرے کی چھت، آپ باہر بھاگ سکتے ہیں، لیکن آسمان گرنے لگے تو کہاں بھاگے؟ انسان کو اپنی حدود سے واقف ہونا چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کہاں پیدا ہوگا، کس دور میں پیدا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، 70 سال 80 سال، کب بیمار ہوگا، کب صحت ملے گی، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کب اس کا کاروبار اچھا چلے گا، کب تنگ دستی آئے گی، یہ سارے فیصلے اللہ نے کر دیے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، بیماری کتنی ہے، عمر کتنی ہے، وہ حالات تقدیر کے مطابق پیدا ہوں گے، لیکن ان حالات میں انسان کا رد عمل کیا ہے، انسان کا رویہ کیا ہے، اس میں انسان کو مکمل اختیار۔
اس میں انسان پر کوئی جبر نہیں. یہ انسان کو مکمل اختیار ہے کہ بیماری میں چاہے تو شکوہ کرے، چاہے اللہ کا شکر کرے، صبر کرے. مصیبت آئے گی یہ تقدیر میں ہے، لیکن جب مصیبت آ گئی انسان کا رد عمل کیا ہے؟ انسان فیس کس طرح کرتا ہے اس مصیبت کو؟ اس مصیبت میں انسان کے اندر ماحول کیا بنتا ہے؟ انسان کا رد عمل کیا ہے؟ رویہ کیا ہے؟ وہ رویہ بنانے میں اللہ نے انسان کو مکمل اختیار دیا، اور اسی رویے پر آخرت میں اجر مرتب ہوگا. یہاں یہ بھی یاد رکھیں، جس کو امارت دی ہے اس کے لیے امارت آزمائش ہے کہ امیری میں اس کا رویہ کیا ہے. جس کو غریب بنایا ہے اس کے لیے غریبی آزمائش ہے کہ غریبی میں اس کا رویہ کیا ہے. اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. دنیا میں امیر بھی آزمائش میں ہے، غریب بھی آزمائش میں. دونوں کا جو رد عمل ہے حالات میں. یا مزید ایک جملے میں اس بات کو سمیٹ دوں اور آگے چلوں. حالات پیدا ہوں گے تقدیر کے مطابق. حالات میں آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اس میں انسان مجبور ہے. چاند لوگ مجبور ہے انسان. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے. غالب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، چاہے جو سواب کرے ہم کو بس بدنام کیا. یہ بھی مجبوری والا عقیدہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ خود کرتا ہے، ہمیں خام خواہ آزمائش میں ڈالا ہے. قطعاً یہ بات قرآن کے مطابق نہیں، یہ بات دین اسلام کے مطابق نہیں. اللہ نے انسان کو اختیار دی ہے. سورہ یاسین، کون سی سورہ؟ یاسین. اس لیے آپ سے کہنا یہ ہے، یہ حضور کا نام ہے. قریب المرگ کے پاس پڑے روح آرام سے نکلتی ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. کیوں؟ ذکر کس کا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرے اور مومن سن رہا ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، تو مومن کو ایسا اطمینان ملتا ہے کہ ساری تکلیفیں موت کی دور ہو جاتی ہیں. سورہ یاسین کی آیت مبارکہ آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. نکتب مضارع ہے، ہم لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں. ما قدموا یہ ماضی ہے، جو انہوں نے آگے بھیجا. تو مفسرین فرماتے ہیں جو آگے بھیجا اس کو ماضی میں ذکر کیا، لکھنے کو مضارع میں ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل کرنے میں آزاد ہے. بندہ پہلے عمل کرتا ہے، بعد میں نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. عمل کرنے میں انسان پر کوئی جبر، تقدیر کی طرف سے کوئی جبر نہیں. ہاں اللہ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کیا عمل کرے گا، پر لوح محفوظ کی تحریر اور ہے، نامہ اعمال کی تحریر اور ہے. اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے. نکتب ما قدموا وآثارہم، یہ ہے نامہ اعمال کی تحریر. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ ہے لوح محفوظ کی تحریر. اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہر شے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، پھر انسان کو اختیار دیا عمل کرنے کا. انسان جو عمل کرتا ہے، عمل پہلے کرتا ہے، فرشتے بعد میں لکھتے ہیں. عمل کرنے سے پہلے فرشتے لکھتے ہیں کہ بعد میں؟ پتا چلا پھر عمل کرنے کا انسان کو فرشتوں کو قلم دے کے ساتھ کر دیا ہے، جو عمل کرے گا تم لکھ لینا. گویا فرشتے کہہ رہے ہیں بندے جو لکھوانا ہے لکھوا لے، چاہے اپنے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھوا لے، چاہے سچ لکھوا لے، تہجد لکھوا لے یا غفلت کی نیند لکھوا لے. عمل کرنے میں انسان پر مجبوری اور پابندی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا. تقدیر کے مسئلے میں یہ بات اگر بنیادی طور پہ آپ کو یاد رہے گی تو تقدیر کا مسئلہ سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا. کچھ معاملات میں ہم مجبور ہیں،
کس دور میں پیدا ہونا ہے. پوچھا جاتا تو یہ سارے عاشق یہی عرض کرتے ہیں ہمیں بھی حضور کے ظاہری زمانے میں پیدا کرنا ہے. 15ویں صدی میں آئیں گے، 14ویں میں آئیں گے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان مجبور ہے، لیکن عمل کرنے میں، حالات کے اندر رد عمل دینے میں انسان مجبور ہے. اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے صبر کرے، چاہے جزا فضا کرے، اپنی زندگی کو بکھیر لے، برائیوں میں ڈال. دوسری بات، کل میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، ومن اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا. تو ساری چیز جو ہے وہ ارادے میں ہے. آپ کا ارادہ اگر دین پر عمل کرنے کے لیے ہے تو باہر سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. رکاوٹیں ساری اندر ہیں. اگر آپ اپنی اندر سے رکاوٹیں دور کر لیں، اپنی سوچ کو درست کر لیں، لوگ کہتے ہیں شیطان نے عمل نہیں کرنے دیا، شیطان نے گناہ کروایا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹوٹی کھولی اور وضو کرنے کے لیے اور پانی نہ آ رہا ہو، آپ پریشان ہو کے کہیں بھی ٹینکی تو بھری ہوئی ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا، میں نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، تو شیطان پاس کھڑا ہو کے کہ میں تمہیں وضو نہیں کرنے دوں گا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. شیطان اس طرح روک ہی نہیں سکتا. اس لیے آج کے بعد آپ کسی سے تعزیت کریں فوتیدگی پر تو افسوس کا لفظ نہیں بولنا. یہ نہیں کہنا بڑا افسوس ہے، ہاں یہ کہہ رہے صدمہ ہوا ہے، ایک غم محسوس ہوا ہے، دل کو ایک غم محسوس ہوا ہے، صدمہ. لیکن افسوس کا لفظ نہیں، کیونکہ اس میں واضح آیت ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز فوت ہو جائے، تم سے چھوٹ جائے، تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، اس پر افسوس نہ کرو. سورہ بقرہ میں ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کسی سے تعزیت کرنے جائیں، کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس کے وارثوں سے آپ مل رہے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ ہی تعزیت کریں، انا للہ وانا الیہ راجعون. بجائے اس کے کہ آپ اپنی زبان پہ افسوس کا لفظ بول رہے ہو یا اس طرح کا کوئی ایسا لفظ شکوے والا لفظ بول رہے ہو، اس کے بجائے آپ آیت ہی پڑھ دیں یا پھر ملتے ہوئے کہہ دیں کہ جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا پھر آپ کے اللہ صبر عطا فرمائے، یا تعزیت کرتے ہوئے کہہ دیں اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے، آپ کو صبر عطا فرمائے. لیکن افسوس کا لفظ زبان پہ نہ لائیں. اس سے واضح طور پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ الحدید کی آیت 23 میں منع کیا گیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو. مفسرین نے اسی پر لکھا ہے کہ غم نہ کھاؤ، افسوس نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ. کیونکہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکلتی ہے، غم آتا ہے، تو بسا اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی انسانی ذہن کو بنجر کر دیتی ہے. بنجر زمینیں اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنا بنجر ذہنیت نقصان دہ. جب ذہن بنجر ہو جائے تو پھر زندگی جنگل بن جاتی. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ پہلے بھی ایک درس میں کہہ چکا ہوں کہ رویہ مثبت ہو تو کانٹوں پہ چلتے ہوئے بھی انسان خوش و خرم رہ سکتا ہے. رویہ منفی ہو تو پھولوں کی سیج پہ بھی انسان بے کل رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. تو کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں. مایوسی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اعصاب کو توڑ دیتی ہے. مایوسی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. مایوس وہ ہو جس کا رب پر یقین ہے، اور جو رب کو ماننے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایمان مایوس نہیں ہونے دیتا.
ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات بھی جب میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں اور انہیں بیماری آخری سٹیج پہ نظر آتی ہے تو پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کروائیں. کیوں؟ اس بات پر ان کا یقین ہے کہ دوائی تو اثر نہیں کر سکتی لیکن دعا اب بھی اثر کر سکتی. سبحان اللہ. دعا ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتی کیونکہ دعا اس سے کی جا رہی ہے جس کے آگے کوئی چیز بھی مشکل نہیں. وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے. تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوسی جو ہے وہ انسان کو تباہی و بربادی کے راستے پہ اللہ سے کاٹ دیتی ہے. مایوسی انسان کو اللہ سے کاٹ دیتی ہے, اللہ سے دور کر دیتی ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حجاج بن یوسف نے آپ کو بلایا کوفے میں, اور آپ بیمار ہیں, جسم ضعیف ہے. کچھ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ ہمیں حالات اچھے نہیں نظر آ رہے. حجاج بن یوسف آپ کے خلاف ہے, کہیں وہ آپ پر ظلم نہ کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر مصیبتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. حضرت سعید بن جبیر نے اس وقت یہ آیت پڑھی اور اپنے ملنے والوں کو, شاگردوں کو تسلی دی. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو مصیبت آئے گی وہی آئے گی جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھی, اس لیے غم نہ کر. فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو مصیبت میرے مقدر میں ہے وہی آئے گی. حجاج بن یوسف نے آپ کو بلا لیا, آپ دربار میں گئے. حجاج نے چند ایک مطالبات کیا, آپ نے ماننے سے انکار کیا. حجاج نے کہا میں آپ کا سر قلم کروا دوں گا اگر آپ میرے مطالبات کو نہ مانیں. آپ نے فرمایا اگر میں اس بات پر یقین کر لوں کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے پھر تو میں نے تجھے خدا مان لیا. زندگی اور موت تو میرے رب کے ہاتھ میں, اور جتنی اس نے لکھی ہے اس سے زیادہ میں نہیں جی سکتا. وہ تو موت آئے گی جب میری زندگی مکمل ہوگی جو اللہ نے لکھی. اگر میں یہ مان لوں جس طرح کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے آگے سر جھکا لوں تو تو میری جان بخش دے گا ورنہ میرا سر قلم کر دے گا, اس کا مطلب ہے میں نے تجھے خدا مان لیا. زندگی اور موت کا مختار مان لیا, میں تجھے خدا نہیں مانتا. میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو خالق موت و حیات ہے. حجاج نے آپ کا سر قلم کروا دیا, شہید ہو گئے. اب حجاج رات سوتا ہے تو چیخیں مارتا ہوا اٹھتا ہے. غلام کہتے ہیں کیوں نہیں سوتا؟ وہ کہتا ہے سعید آتے ہیں میرے خواب میں اور میرا گریبان پکڑ کے پوچھتے ہیں بتا میرا جرم کیا, کیوں میرا سر قلم کر رہا ہے. اور پھر چند دن گزرے, ان بطش ربک لشدید. حجاج شدید بیمار ہوا, پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوا. حکیم آئے, چیک اپ کیا, کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. ایک حکیم نے گوشت کو دھاگے میں پرو کر اس پر کچھ دوائی لگا کے حجاج سے کہا کھا لو. اس نے بوٹی کھا لی, دھاگے کے ساتھ وہ بوٹی بندھی ہوئی تھی, دھاگے کا دوسرا کنارہ حکیم کے ہاتھ میں تھا. کچھ دیر میدے میں رہا, پھر اس نے اس کو باہر کھینچا تو اس کے ساتھ کیڑے لگے. اس طبیب نے کہا تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں, تو نے کسی اللہ والے کی بد دعا. دو گناہ ایسے ہیں جن پر رب نے اعلان جنگ کیا. ایک تو سود خور کو کہ جو سود نہ چھوڑے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے. اور دوسرا من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب, فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ رسی دراز کرے تو کرے لیکن اس کی جب پکڑ آتی ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. آیت نمبر 22 میں اس نے کس دن مرنا ہے.
اسی طرح قرآن مجید میں ہے حضرت خضر علیہ السلام نے زمین پہ چلتے ہوئے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لی کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اسے بلایا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیوں آپ نے قتل کیا ہے؟ فرمایا اس کی سرشت میں کفر ہے، اور میں نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لی، اگر اسی سرشت پہ یہ جوان ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ آپ نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو تو یہ نہ کہے سارے اندھے، جو نظر والے ہیں وہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھ گئے۔ میدان جنگ کفر اور اسلام کی جنگ، اور اہل اسلام کی قیادت خود میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اس نے بڑے کافروں کو واصل جہنم کی ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ تو دوزخی ہے، وہ تو دوزخی ہے۔ صحابی کہاں گئے کہ فلاں نوجوان کے لیے حضور نے دوزخی ہونے کا اعلان فرمایا۔ جب جنگ ختم ہوئی صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جوان کا ذکر آپ کے سامنے ہم نے کیا تھا کہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ یہ دوزخ، اس نے خودکشی کر لی۔ میرے آقا کریم نے تو پہلے ہی لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کے دکھا دیا تھا کہ یہ دوزخ۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ایک جنگ میں صحابہ نے عرض کیا جناب اکرمہ نے فلاں صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنتی۔ مقتول تو جنتی ہے کہ شہید ہوئے، قاتل کیسے جنتی ہو؟ جب فتح مکہ کے بعد اکرمہ نے کلمہ پڑھے، صحابی بنے ہیں، تو صحابہ کو سمجھ آئی اللہ کے رسول نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ دی۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ کریم، زندہ باد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہماری عقل سے برابر ہیں۔ انبیاء کرام سے لوح محفوظ چھپی ہوئی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، انبیاء کرام کے قلوب، ان کی تو شان ہی بڑی براء البراء ہے، جو نبیوں سے فیض لیتا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس کے دل میں بھی اتنی چمک اور نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کے سنا۔ کتاب ہے الابریز، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے صاحب کشف ہوئے۔ علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات لکھے ہیں اپنے مرشد کے، اور مرشدوں کا نام تھا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ بادشاہ وقت بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا بادشاہ کو میری دعا کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پریشانی نہ کرو، وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، میری دعا کی اس کو ضرورت نہیں۔ بادشاہ کے درباری نے کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ کو پڑھ دیا ہے، جو جو گناہ اس نے کرنے ہیں وہ ابھی نہیں کیے، جو لکھے ہوئے ہیں اس نے یہ بھی کرنا ہے، اس بیماری سے وہ نہیں مرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں فلاں گناہ کرے گا اس کے بعد موت آئے گا۔ الابریز میں ہے کہ وہ بادشاہ پھر تندرست ہو گیا اور اس نے وہ گناہ کیے اور اس کے بعد اسے موت آئی۔ جو اہل نظر ہیں وہ لوح محفوظ کی تحریر بھی اللہ کی عطا سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر روشن فرما دیتا ہے۔ یہ تو میں نے حضور کی عظمت اور شان کے حوالے سے اور اولیاء کرام کی عظمت اور شان اور ان کی نگاہ کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ زندگی کے جو اصول سورہ الحدید کی روشنی میں عرض کر رہا تھا، ان میں سے ایک اصول یہ کہ کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس وقت صبر کریں،
ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے اس پر فخر نہ کرو، خوشی نہ کرو۔ بظاہر تو تفرحوا کے الفاظ ہیں، لیکن مفسرین نے آیت مبارکہ کے اگلے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کامیابی ملتی ہے، یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، دکھ آئے تو ہم کہتے ہیں جو اللہ کی رضا، یعنی مقدر میں ایسا لکھا تھا، ایسا ہونا تھا، اور جب کامیابی ملے اس وقت ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کوشش کی، یہ میری ذہن کی بڑی چالاکی ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے ناکامی کو کامیابی میں بدل دیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے قصے شروع کر دیتے ہیں۔ پریشانی آئے تو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا، تو کامیابی کے وقت کیوں نہیں کہتے یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اس وقت جو آدمی فخر کرتا ہے میں نے اس طرح کیا ہے، یا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے یہ میری بہادری ہے، میں نے اس طرح کیا ہے، اے انسان تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے اس طرح کیا؟ جس زمین پہ تو چل رہا ہے یہ تو نے بنائی ہے، جس ہوا میں سانس لے رہا ہے یہ ہوا تو نے بنائی ہے، یہ تیرے کنٹرول میں ہے۔ سورج کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، کیا سورج تو نے خود بنایا؟ پانی اور خوراک جس سے اپنے جسم کا نظام چلا رہا ہے، کیا یہ خوراک یہ اجناس تو خود زمین سے پیدا کرتا ہے؟ انسان فخر کس چیز پہ کرتا ہے، تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے تو وجود کو بھی خود خدا نے بنایا، تو خدا کا بنایا ہوا ہے، اور پھر تو فخر کرتا ہے میں نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے وہی تیرے کام ہے۔ اس لیے خوشی ملے تو شکر کرنا چاہیے، کوئی نعمت ملے تو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اس وقت عاجزی سے کام لینا چاہیے۔ میرے آقا کریم مکہ فتح فرما رہے ہیں، اونٹنی کی پشت پہ بیٹھے ہیں اور حضور کا سر اقدس جھکا ہوا، سورہ فتح کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اپنی سواری قریب کرتے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نے اتنا سر جھکایا ہوا، حضور آپ فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے رب کو عاجزی بڑی پسند، میرے رب کو انکساری پسند، میرے رب کو عاجزی پسند۔ تو اس آیت مبارکہ نے زندگی گزارنے کا ایک اصول بتا دیا، دکھ ملے تو صبر کرو، مایوس نہ ہو، خوشی ملے تو شکر کرو، تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو۔ اگر تکبر میں یا فخر میں مبتلا ہوئے تو تم نے اس وقت بھی اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اللہ سے کٹ گئے۔ حالات کسی قسم کے بھی ہوں، انسان کا رد عمل ایسا ہو کہ وہ اللہ سے جڑا رہے، اس کا رویہ یا اس کا رد عمل اللہ سے کاٹے نہ، اس کو اللہ سے دور نہ کرے۔ اس کے لیے شروع میں نے ایک تسبیح بیان کی تھی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی کی۔ آگے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور اوروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل ایک تو ظاہر ہے، جو پیچھے بھی مضمون چلتا رہا ہے سورہ مبارکہ میں، کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں آدمی خرچ نہ کرے تو اسے بخل کہتے ہیں۔ ایک ہے خود بخل کرنا، ایک ہے دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دینا، کہ پیسے جوڑ کے رکھنا، پیسے بچا کے رکھنا، ان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، کہیں خرچ نہ کرنا۔ یہ ہے دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دینا۔ بخل کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں آدمی نے خرچ نہیں کیے اور بچائے ہیں، اس پر دل خوش ہوتا ہے۔ پیسے بچا کے، ضرورت ہے خرچ نہیں کیے، روک کے دل خوش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ضرورت کے وقت خرچ نہیں کرتے اور بچاتے ہیں پیسوں کو، اس وقت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔
جو ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کریں انہیں بخیل کہتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں انہیں سخی کہتے ہیں۔ سخاوت اللہ کی راہ میں دے کے خوش ہو، اللہ کی رضا پر خرچ کر کے خوش ہو۔ ایک تفسیر تو اس کی جو الفاظ سے ظاہر ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حضور کی شان بیان کرنے میں بخل کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ حضور کی شان بیان نہ کریں۔ جو حضور کی شان بیان کرنے میں بخل کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس میں جو الفاظ ہیں یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب بخل کرتے تھے، حضور کی شان بیان نہیں کرتے تھے تاکہ کہیں یہودی کلمہ نہ پڑھ اسلام نہ پھیل جائے، حضور کے غلاموں کی تعداد نہ بڑھ جائے، اس لیے وہ حضور کی شان بیان کرنے میں بخل کرتے تھے، روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ وہ آیتیں چھپا دو، ان آیتوں کو مٹا دو کتاب میں سے، کیونکہ اس دور میں ہر ایک کے پاس تو کتاب نہیں ہوتی تھی، کسی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ یہودی بخل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حضور کی شانیں چھپانے کا مشورہ دیتے تھے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ایک یہودی نے تورات میں حضور کی شانیں پڑھی، وہ صفحے نکالے، دیوار میں چھپائے، کچی دیوار تھی، اوپر لیپ کر دیا، آیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت کی کوئی دلیل دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو صفحے دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر جو میری شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ تمہیں سنا۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کی سچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بخل کرتے تھے کہ حضور کی شانیں نہ دوسروں کو پتہ چل جائے۔ اب آج کوئی مانوی طور پر اگر انہی کے کاموں کو کرے کہ حضور کی شانیں نہ بیان کرنا، حضور کی عظمتیں نہ بیان کرنا، امام بخاری کا نام لیں گے، لیکن امام بخاری نے جو حضور کی روایات شان عقائد کے موضوع پر احادیث لکھی ہے ان کو بیان نہیں کریں گے۔ فقہی فروعی مسائل میں امام بخاری کا نام لیں گے، عقائد میں وہ امام بخاری کا ذکر ہی نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے حضور کی شانوں میں جو حدیثیں لکھی ہیں انہیں پڑھو، کتاب الجنائز میں ہے، میرے آقا کریم تشریف لائے، قبرستان سے گھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا صحابہ اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما، اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ نے آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ ہوئے۔ حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے شمائل المحمدیہ میں اس روایت کو نقل کی ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں یقول نعتہ لما قبلہ ولا بعدہ مثلا، جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ ہم حضور کی شان بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں کرتے، اس لیے حضور کی شان بیان کرنے سے ایمان کو جلا دل پھر بہتا جب نام سنیدہ ڈھولن۔ ایسے آپ نے کوئی ایسا محب دیکھا ہے جس کو محبوب کا ذکر اچھا نہ لگے؟ کوئی ایسا محب دیکھا ہے جو کہ میرے سامنے میرے محبوب کا ذکر نہ کرے؟ کوئی ایسا محب ہو سکتا ہے؟ محبت کی تو نشانی یہ ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، آدمی جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ تو محبت کی نشانی ہے، اور محبت رسول نہ ہو تو ایمان ہی ثابت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑی طویل بحثیں کی ہیں کہ محبت کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں ان ساری بحثوں کا نچوڑ آپ کو سنا
جتنی حضور سے محبت ہے اتنا ہی ایمان ہے. محبت ابتدائی درجے کی ہے، ایمان ابتدائی درجے کا ہے. محبت کمال درجے کی ہے، ایمان کمال درجے کا. نفس ایمان کے لیے نفس محبت کی ضرورت ہے اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت کی ضرورت ہے. جتنا حضور کے ساتھ پیار کریں گے اتنا ہی ایمان بڑھتا جائے گا. اور جو جان سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کامل ایمان والا ہے. جسے جان سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت. اب کوئی ایسا محب آپ نے دیکھا ہے جسے محبوب کا ذکر ہی اچھا نہ لگے؟ تو محب کو محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے، اس لیے مومن حضور کے ذکر سے بخل نہیں کرتا، بلکہ مومن تو حضور کا ذکر کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے، خوش ہوتا ہے. اس پر بھی کئی جو ہے وہ احادیث ہے، لیکن وہ آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر رہا. آج جو مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں یہ ہے کہ آدمی تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے خوشی کی حالت میں اور غم کی حالت میں مایوس نہ ہو. شخصیت میں بیلنس، توازن ہر حال میں رکھے. صورتحال کوئی بھی ہو شخصیت متوازن رہے، معتدل رہے. آدمی صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے. حالات انسان کو خوشی میں یا غمی میں صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے. آج کتنا روزہ رکھ کے آپ بیٹھے؟ 15واں روزہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے. حضور کے نواسے مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے حضور حیدر کرام اور ہمارے آقا کریم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ. وہ پھول آج کھلا ہے جس کی خوشبو بغداد میں بھی ہے اور جس کی خوشبو لاہور میں بھی ہے. حضرت شہنشاہ بغداد غوث اعظم یہ گلشن حسن کے پھول ہیں اور داتا گنج بخش علی حجویری یہ بھی گلشن حسنی کے پھول ہیں. آج گلشن زہرا میں وہ پھول کھلا جس کی خوشبو سے سارا عالم معطر ہو رہا. حسنی حسینی سادات ہمارا ایمان ہے، ان کے ساتھ محبت. حسنین کریمین کی محبت ہمارا ایمان ہے. ہم تو صبح و شام دعا کرتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ. بنی کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے ابن بیٹا، اس کی جمع بنین، تو چونکہ مضاف استعمال ہو رہا ہے اس لیے بنی. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان گلی فاطمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول. یوں تو بہت سارے فضائل ہیں لیکن میں اپنی ان تلاوت کرتا آیات کو سامنے رکھتے ہی عرض کروں گا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے ہیں اور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ چند مخلوق الحال لوگ بیٹھے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بوسیدہ لباس ہیں اور سرے راہ بیٹھے وہ کھانا کھا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا نواسہ رسول جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو صدا دی، آپ کو آواز کہ آپ ٹھہرے، آپ رکے. انہوں نے دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اب ان کی حالت کیا تھی؟ مٹی پہ بیٹھے ہوئے، مٹی پہ بیٹھے ہوئے، ننگے فرش پہ بیٹھے ہوئے، کوئی نیچے بوریا نہیں ہے جس پر وہ بیٹھے. ان کی حالت کیا تھی کہ ان فقراء کے لباس پھٹے ہوئے اور عام کھانا کھا رہے، ٹوٹے ہوئے برتن. حضرت امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول اور آپ کو چند مخلوق الحال لوگ دعوت دیتے ہیں آئیں ہمارے پاس بیٹھے. نواسہ رسول نے سواری روکی ہے اور سواری سے اتر کے ننگے فرش پر بیٹھے، مٹی پہ بیٹھ گئے. ان کے ساتھ آپ نے چند لقمے لیے. دل جوئی، دل جوڑنا، دل رکھنا یہ حضور کی شان ہے. تو حضور نے اپنی اولاد کو یہ اخلاق عطا فرمایا.
ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو بنا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر خود نرم دل ہے تو کیا بیٹے کو بھی نرم دلی دے سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، پر حضور کی شان ہی بڑا ہوگا۔ حضرت امام حسن حضور کی گود میں ڈالے گئے تو حضور نے فرمایا بیٹی زہرا سنو، میں نے اپنی ہیبت اور اپنی سرداری حسن کو دی۔ اور حضرت امام علی مقام حضور کی گود میں ڈالے گئے تو حضور نے فرمایا میں نے اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت حسین کی گود میں ڈالی۔ حضور نے اپنی مانوی خوبیاں اپنے نواسوں کو عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن ان مفروق الحال لوگوں کے پاس بیٹھے، ان کی دل جوئی فرمائی، ان کے ساتھ چند لقمے لگائے، پھر فرمایا اب تم راضی ہو؟ ان کا ہم بڑے کا آپ اٹھے سواری کی طرف بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نواسۂ رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا کردار خاندان رسول کی عظمتوں کا گواہ، ہم گواہی دیتے ہیں نبی کا نواسہ ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، کیا بات ہے۔ میں اور آپ حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، ہم حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ کی انگلیاں حضور کے دست مبارک کی طرح بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے چہرے کی شباہت حسن رسول کے مطابق بنا سکتے ہیں؟ ممکن ہے۔ ان لوگوں کی کیا شان ہے جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کی ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر والراس، حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک رسول اللہ کے مشابہ، امام حسن سر سے لے کے سینے تک رسول اللہ کے ہم شکل تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کے قدموں تک رسول اللہ کے ہم شکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ کریم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ مرتضوی پہ حاضر ہوتے حضور کے وصال کے بعد، حضرت شیر خدا تشریف لائے، آئے فاروق اعظم کدھر آئے ہیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ذرا حسنین کو تو باہر، میں تصویر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تو تصویر مصطفیٰ نظر آتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسن۔ حسن مصطفیٰ اس کا جو سایہ ہے اس سے حسنین کریمین کے وجود بنے، تو جن کے ظاہری وجود بھی حضور کے ہم شکل ہوں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات ہے۔